بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری تمام جنات و ملائکہ پر آشکارا اور ظاہر ہو گئی تو اب آدم علیہ السلام کا اعزاز اور بڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 11۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی اور سجدہ میں گر پڑے، سوائے شیطان کے کہ وہ سجدے میں نہ جھکا۔ اس سے متعلق قرآن میں متعدد بار آیات آئی ہیں۔ سورۃ اعراف میں ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ سورۃ الحجر میں ہے، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے لوکی یعنی آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سورۃ الحجر۔ سورۃ الکہف میں ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم میرے بجائے اسے اور اس کی ذریت کو اپنا رکھوالا بناتے ہو، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان پہلے دن ہی سے انسان ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان پہلے بندریا کچھ اور تھا، ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے انسان بن گیا، بے بنیاد نظریہ ہے۔ ڈارون کے اس نظریے کو ملحدین نے ہاتھوں ہاتھ لیا، لیکن جدید تحقیقات اور آثار قدیمہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان پہلے ہی سے انسان رہا ہے۔ ارتقاء انسانی علم و شعور میں ہوا ہے، انسان کی ساخت اور قالب میں نہیں۔ ابلیس کا تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ایک مخلوق آگ سے پیدا کی جسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین و آسمان میں اچھی طرح آشکارا ہو گئی تو عزازیل کو یقین ہو گیا کہ میں حقیقت میں کوئی اعلیٰ اعزاز کے قابل ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے اور نہ کوئی مجھ سے زیادہ زاہد، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ نیز عزازیل کو خود پر غرور ہو چلا تھا۔ ابلیس کی نافرمانی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس مگر عزازیل جس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لکھا ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے منہ موڑے اکڑا ہوا کھڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے۔ جو آج سے پہلے نہایت خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک دیو کی صورت میں نظر آتا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر تمام ملائکہ خوف خداوندی سے پھر سجدے میں گرے،
جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر لاکھ لاکھ شکر خداوندی ادا کیا۔ یہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے کہ ایک فرما برداری کا اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کا شکریہ کیا۔ جب تمام فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے ابلیس، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب ہیں اور دلوں کے بیدوں سے خوب واقف ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل سب اس کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ جی تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی میری آپ کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔